مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ آج پھر ہمارے ساتھ خوبصورت علماء کرام بھی موجود ہوں گے اور ثناخواہ بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی کے آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور حافظ احمد رضا عطاری کے آفیشیل پیج پر۔ ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس خوبصورت نشریات کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثناخواہ، عالمی شہرت یافتہ ثناخواہ حافظ جاذب رحمان اشرفی صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حافظ صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آئیے ناظرین کرام، ٹرانسمیشن میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ میں حافظ صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ خوبصورت کلام پیش فرمائیں۔ اے ختم رسل، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کون میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔
واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں یہ شان یہ شان یہ شان شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش سے آگے پہنچے وہ تم عرش سے آگے پہنچے وہ ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں معراج کا دولہ دولہ معراج کا دولہ دولہ معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم بھی گئے آدم بھی گئے عیسیٰ بھی گئے موسیٰ بھی گئے شعیب بھی گئے آدم بھی گئے عیسیٰ بھی گئے موسیٰ بھی گئے شعیب بھی گئے ادریس بھی گئے ابراہیم بھی گئے پر معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں مشہور ہے یاری کے قصے محمود و ایاز کے دنیا میں محمود و ایاز کے دنیا میں مدفن گئے جو پہلو سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں اس یار کے جیسا یار غار کے جیسا یار غار کے جیسا یار مزار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں صدیق عمر عثمان علی سرکار کے دل کے پیارے ہیں سرکار کے دل کے
اصحاب تو سارے آلہ پر ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں، ان چاروں کے جیسا، ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، خط رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں علماء کرام کی بارگاہ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان عالم دین، ناظر اسلام، محقق اہل سنت، ترجمان فکر رضا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا فضل و کرم۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کہ جو انبیاء و مرسلین کے بعد امت کے بہترین افراد ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین کرام، یقیناً صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان و عظمت وہی شخص جان سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت سے واقف ہوگا، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعظیم و توقیر دراصل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، اور معاذ اللہ ان سے بغض و عناد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ آئیے ان عظیم ہستیوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا۔ بے شک یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن خوش نصیبوں کو ایمان کی حالت میں صحبت میسر آئی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ امام ابن حجر مکی حیتمی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار پا لینا، حضور کی صحبت جس سے مل جاتی ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پسند فرما لیا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں، چاہے وہ کسی بھی مرتبے اور درجے تک پہنچ جائیں، کسی صحابی کے مرتبے اور درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو شرف صحابہ کو ملا ہے، بعد والے وہ جتنے بھی مرضی مرتبے اور درجے تک پہنچ جائیں، صحابہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل۔ صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، یہی مومن برحق ہیں۔ اور صحابہ وہ ذوات ہیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کی روشنی میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دو گروہ کیے، ایک فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور ایک فتح مکہ کے بعد والے۔ دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرما لیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان تمام کے ساتھ اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہدایات عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی حضور کے صحابہ کا ذکر آئے گا، صحابہ کی بات آئے گی، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ذکر
خیر کے ساتھ اور بلائی کے ساتھ کیا جائے گا۔ المعجم الکبیر لطبرانی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راوی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راوی ہیں، مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ اللہ یعنی اکبر۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہ بولو، ان کے بارے میں کوئی ان کی برائی بیان نہ کرو، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر جب بھی کرو خیر کے ساتھ کرو۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث اور درجن کے قریب کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں پہلی جو 4 طرق ہیں، نمبر 1 2 3 4، یہ 4 لے کے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور دیگر محدثین کی تصحیحات و تحسین بھی اس حدیث پر موجود ہے، اور اس کے ایک طرق بھی اس کے حدیث کے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تسبوا احدا من اصحابی، صحیح مسلم کے اندر، میرے کسی ایک صحابی کو بھی تم نے برا نہیں کہنا۔ یہ مجموعی احادیث اور روایات اور قرآن مجید کی آیات طیبات کی روشنی میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 79 پہ اہل السنہ کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی ایک صحابی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، ہم صحابہ کا ذکر حق نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں ہماری زبانیں جب بھی صحابہ کے ذکر کے لیے کھلتی ہیں تو ہم ان کا ذکر بلائی اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی ایمان افروز جملہ فرماتے ہیں کہ وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، صحابہ کی محبت ہمارا دین ایمان اور احسان ہے، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور صحابہ کا بغض کفر منافقت اور سرکشی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ائمہ کی تصریحات کی روشنی میں یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی سنی کوئی نیگیٹو نظریہ اور عقیدہ نہیں رکھ سکتا، بے شک جو رکھنے والا ہے وہ کچھ اور ہوگا، وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا تمام صحابہ کرام فضیلت و عظمت میں برابر ہیں؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جہاں تک صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس میں تفاضل کا تعلق ہے تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے اتفاقی اور اجماعی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، بے شک، اور یہ دلائل کی روشنی میں بحمداللہ قرآن و سنت سے، صحابہ کرام کی تصریحات سے، ائمہ اہل بیت کی تصریحات سے یہ نظریہ اور عقیدہ ہمارا ثابت ہے۔ اس میں کوئی اس کو نیگیٹو طریقے سے نہ لے جائے کہ دیکھیں جی ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کا آپس میں تفاضل بیان کرنے والے کہ وہ افضل ہیں اور وہ مفضول ہیں۔ بھئی یہ عقیدے کی بات ہے، جب عقیدے اور نظریے کی بات آئے گی تو قرآن و سنت صحابہ اور اہل بیت کے ارشادات و تصریحات کی روشنی میں ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں ہم تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام کی تعظیم اور ان کا ادب کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، بالکل، لیکن انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے رسولوں کا مقام ہم اعلیٰ جانتے ہیں،
رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں کا، اور اولو العزم رسولوں میں سے بھی سید المرسلین ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام نبیوں رسولوں سے اعلیٰ ہیں۔ بے شک حضور کو تمام رسولوں سے نبیوں سے اعلیٰ کہنا، افضل کہنا، یہ باقی انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن حضور کا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے نبی پاک علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، افضلیت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جب بات آتی ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے غنی طالبین شریف میں لکھا ہے کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے 1400 صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے دست پاک پہ بیعت کی، وہ 1400 صحابہ تمام صحابہ میں سے افضل ہیں۔ ان 1400 صحابہ میں سے بھی 313 صحابہ ان سے بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ان 313 میں سے وہ 40 صحابہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر تعداد مکمل ہوئی، وہ 40 صحابہ ان سے بھی افضل ہیں، اور ان 40 میں سے 10 وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے وہ ان سے بھی افضل ہیں، اور ان 10 میں سے 4 وہ صحابہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے وہ ان سے بھی افضل ہیں، اور ان میں سے افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان چاروں میں سے پہلا جو مقام و مرتبہ ہے افضلیت کے اعتبار سے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ افضلیت کا اہل السنہ والجماعہ کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور شیخین کی افضلیت کے اوپر تو ہمارا اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 3671 نمبر، آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے آپ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نسخوں میں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ابو جان یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ قال قلت ثم من، کہتے میں نے کہا کہ ان کے بعد، تو فرمایا عمر، ان کے بعد مقام حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس سلسلہ میں ایک آخری روایت بیان کر کے میں جواب مکمل کرتا ہوں۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الآثار، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے صفحہ 207 پہ، حدیث نمبر 924 ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص موجود تھا، اور اس نے کہا کہ یا علی، میں نے بڑے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھے، ما رأیت احدا خیرا منکا، لیکن میں نے آپ سے افضل و بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی نے فوراً اس سے پوچھا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر، سبحان اللہ، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہتا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ رسول اللہ تو مجھ سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَأَوْجَعْتُكَ عُقُوبَةً، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو پھر میں تجھے سخت سزا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر تمام صحابہ سے افضل ہیں، مولا علی سے بھی افضل ہیں، یہ مولا علی کا عقیدہ، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا، یہی حضور غوث پاک کا، یہی حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کا عقیدہ۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 83 اور صفحہ نمبر 85 پہ، جہاں امت کے اولیاء اللہ کا ذکر شروع کیا تو بالکل آغاز میں فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام و بعد الانبیاء بہترین انام، کہ ان اولیاء میں سے شیخ الاسلام اور نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء و روان باشد کے قصد قدم پیش و نہاد، صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، کسی اور کے لیے روا ہے ہی نہیں کہ وہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اہل سنہ کا نظریہ بحمد اللہ تعالیٰ قرآن و سنت اور صحابہ کرام اہل بیت اور اولیاء اللہ کے ارشادات و تصریحات کی روشنی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ ولایت کے اعتبار سے ہے یا خلافت کے اعتبار سے؟ اہل سنت کا کیا موقف ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
احمد بھائی دیکھیے، بنیادی طور پر اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین کے بعد اللہ پاک نے انسانوں میں سب سے افضل مقام و مرتبہ جس ہستی کو عطا فرمایا ہے، وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور یہ آپ کی جو فضیلت اور افضلیت ہے نا، یہ فضیلت اور افضلیت مطلقہ ہے، اور اس اعتبار سے ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد انسانوں میں قرب و وجاہت، عزت و کرامت، تقوی کے اعتبار سے جو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو عطا فرمایا۔ ہاں البتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جزوی طور پر کئی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ بعض فضیلتیں وہ ہیں جو مولا علی شیر خدا کے اندر موجود ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، بعض فضیلتیں وہ ہیں جو سیدنا عثمان غنی کے اندر موجود ہیں، بعض فضیلتیں وہ ہیں جو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں موجود ہیں، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں موجود نہیں ہیں۔ ہاں وہ جزوی فضیلتیں ہیں، تو ان جزوی فضیلتوں کو بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ جزوی فضیلتوں کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر کوئی بھی حرف نہیں آئے گا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا، یہ عقیدہ اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انبیاء و مرسلین کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ جو فضیلت ہے یہ مطلق ہے، افضلیت مطلقہ ہے۔ اس کو مقید کر دینا کہ خلافت کے اعتبار سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور جناب ولایت کے اعتبار سے مولا علی افضل ہیں، یا پھر نسب کے اعتبار سے، تو اس میں نسب کو دخل نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت و کرامت والا افضل وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اور یہی عقیدہ بحمد اللہ تعالی، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عقیدہ ہے، اور مولا علی کے بیٹے سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افضل قرار دیتا ہے، مولا علی خود فرماتے ہیں میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، یعنی 80 کوڑے دوں گا۔ تو جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہی ماننا کافی نہیں ہے، مولا علی کو بھی مانو۔ مولا علی جو ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی کا جو اپنا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھو نا، پھر بات بنے گی۔ مولا علی شیر خدا کی محبت ہمیں یہ نہیں سکھلاتی کہ مولا علی شیر خدا کے نام لو، مولا علی شیر خدا کے نعرے لگاؤ، اور جو مولا علی کا عقیدہ ہے اس کو پس پشت ڈال دو۔ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی مانتے ہیں، اور جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نظریہ ہے بحمد اللہ تعالی ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ صحابہ کرام و اہل بیت میں دشمنیاں ثابت کرتے ہیں، کیا ان کے درمیان آپس میں ایسے معاملات تھے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک ذوات کو دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو سینکڑوں سال سے جن کی آپس میں خاندانی نسل در نسل دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت میں آئے تو حضور نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک شان ہے، یزکیہم، حضور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کے سینے صاحب بھی فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ کیا بات! دشمنیاں جن کی تھی بھی حضور نے وہ قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، آپس میں جو بغض تھا وہ نکال کے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور قرآن نے ذکر کیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے،
لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بضد ہے، مصر ہے اس بات پہ کہ ہم نے یہی ثابت کرنا ہے کہ نہیں جو آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں۔ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا، حضور کی تعلیم کا ان پر کیا اثر ہوا اگر یہی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں؟ حضور کی ذات اقدس کا منصب تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دلوں کو جوڑ رہے ہیں، قدورتیں نکال کے ان کے اندر محبتیں، الفت بر رہے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ قرآن مجید کی آیات طیبات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں آنے والے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول اللہ کے ساتھی وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، آپس میں شفیق ہیں، آپس میں مہربانی کرنے والے، اور ایک دوسرے پر جان نثار اور اپنی مال دولت جو ہے وہ قربان کرنے والے، فدا کرنے والے۔ انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ کس سے مخفی اور پوشیدہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ فدا ہو جاتے تھے، قربان ہو جاتے تھے۔ ہاں دیکھیں، بعض مواقع پر اتفاقی طور پہ کسی رنجش کا ہو جانا، اتفاقی اور عارضی کسی مقام پہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جانا، وہ ان کی دائمی محبت کے منافی نہیں ہے۔ بالکل ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت تھی، شفقت تھی، مہربانی تھی، محبت تھی۔ ہاں عارضی طور پر، اتفاقی طور پر کسی خاص موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے وہ ان کی محبت کے منافی نہیں۔ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کتنی محبت تھی، کتنا ان کا آپس میں ریلیشن تھا، لیکن ایک موقع پر اتفاقی طور پہ دونوں کی آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق سے معذرت بھی کی اور یہ سمجھا کہ میں اپنی طرف سے زیادتی میری طرف سے تھی، سیدنا عمر سے معذرت بھی کر لی، سیدنا عمر نے معذرت قبول نہیں کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ابوبکر صدیق نے جب عرض کی کہ حضور میں نے عمر سے معذرت بھی کی ہے، زیادتی میری طرف سے تھی، لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، اتنی دیر میں حضرت عمر بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا حل انتم تارکو لی صاحبی، عمر تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، کیا بات! یعنی اس وقت کہ جس وقت تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے۔ واہ واہ حضرت کیا کہنے! یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے خلاصہ نام کے سامنے مضمون اس کا رکھ دیا۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اتفاقی طور پر کسی خاص موقع پر کسی ناراضگی کا یا کسی اجتہادی معاملے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو جانا یہ نفرت کی دلیل نہیں ہے، یہ دشمنی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اتفاقی طور پہ سکے جو حقیقی بھائی ہیں نا ان کا بھی آپس میں معاملہ بن جاتا ہے۔ ورنہ بات حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دلوں کو اللہ نے آپس میں محبت کے لیے جوڑ دیا، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے اور آپس میں نرم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کے دور میں عوام الناس کے ذہن میں یہ غلط فہمی دشمنان صحابہ کی طرف سے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن صحابہ کرام کو حضور نے نام لے کر جنتی فرمایا وہ تو جنتی ہیں، کم و پیش 1,24,000 صحابہ کرام، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہیں یا جنتی نہیں ہیں، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی احمد بھائی دیکھیے فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے جب خالق کائنات خود قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سب کے سب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ حسنہ کی آپ جتنی بھی تفاسیر دیکھ لینا، تفاسیر کے اندر علماء مفسرین نے یہاں جو معنی بیان کیا وعد اللہ الحسنى ای الجنہ، حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ ہے کلن، نکرہ ہے اور پھر تنوین ہے، اس میں عمومیت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر نہیں فرمایا کہ یہ صحابی جنتی یہ صحابی جنتی، مطلق طور پر عام طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا سب کے سب صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں۔ اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، ہم کہیں گے جناب دیکھیے جب رب تبارک و تعالیٰ نے عام ارشاد فرمایا، اب آپ اس مطلق کو مقید کیسے کر سکتے ہیں؟
آگے سے جواب آئے گا جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے نام لے کر فرمایا کہ یہ بھی صحابی جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عشرہ مبشرہ والی بھی روایت پیش کریں گے. بھائی دیکھیے دلیل تو ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ لوگ خاص ہو گئے. اب یہاں پر احمد بھائی سمجھنے والی اور قابل توجہ بات وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے عام کو خاص کرنے کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. اب یہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان والی روایت ہے یا دیگر جو صحابہ کرام کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے نا، یہ قرآن پاک کے عموم کو خاص نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے یہ ایک بشارت اور خوشخبری ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے. اور جو بشارت ہوتی ہے نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بشارت تعینی یعنی شخصی، ایک ہوتا ہے بشارت عمومی. اب جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے مخصوص صحابہ کرام کے نام لے کر ان کو جنتی فرمایا نا، وہاں قرآن کے عموم کو خاص نہیں کیا بلکہ وہاں پر بشارت تعینی ہے، معین طور پر نبی پاک نے فلاں فلاں کو جنت کا مژدہ عطا فرمایا. دوسری بات، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی، مفہوم حدیث ہے، یا اس کی زیارت کی جس نے میری زیارت کی، اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مژدہ عطا فرمایا، وہاں پر بشارت تعمیمی ہے. تو بھائی یہاں پر قرآن کے عموم کو خاص نہیں کیا جا رہا بلکہ بشارت عمومی ہے اور بشارت تعینی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام طور پر بھی اور خاص طور پر بھی اپنے صحابہ کو جنت کا مژدہ عطا فرمایا. اور پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابی ہے نا وہ جنتی ہے. اب یہاں کہا جاتا ہے جی ہمیں کیسے پتا چلے کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے کس کا نہیں؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہر صحابی نبی جنتی؟ اور بھائی قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اب اس آیت مبارکہ پر اگر غور کریں نا، رب فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے جان لیا. اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو کرو گے رب کو سب علم ہے. رب تعالیٰ نے پھر بھی وعدہ فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. رب تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا رضی اللہ عنہ وَرَضُوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب ہمیں نہیں پتا خاتمہ ان کا ایمان پہ ہوا یا نہیں، یہاں بڑی قابل توجہ. اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، علامہ ابن حجر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا کہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے راضی، رضی اللہ راضی ہو گیا. فرماتے ہیں جو بندہ یہ بات کہتا ہے نا ہمیں کیسے پتا چلے جی ان کا خاتمہ کفر پر ہوا یا ایمان پر ہوا؟ فرماتے ہیں بھائیو دیکھیے جس کے ساتھ رب کی رضا آ جائے، رب جس کے ساتھ راضی ہو جائے، فرماتے ہیں لا یمکن موتہ علی الکفر، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کفر پر ہو. جب رب ان سے راضی ہے نا تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے کہ جب رب کی رضا ان کے ساتھ شامل ہے تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو صحابی ہے. اور پھر صحابی کی آپ تعریف پڑھ لیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، صحبت کا شرف پایا ہو، ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی خاتمہ ہوا ہو. اور بھائی ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوگا تو صحابی بنے گا نا، بے شک. تو ہم صحابی کے بارے میں کہہ رہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. تو یہ اشکالات ڈالنا، طرح طرح کے وسوسے ڈالنا، پتہ نہیں کس کا کیسے خاتمہ ہوا، اس کے معاملات کیسے رہے. اور بھئی صحابی کہتے اس کو ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. تو لہٰذا طرح طرح کے وسوسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بحمداللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سچا اور سچا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا حضرت معاویہ خود کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بالکل ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو روایات اور آثار ہم تک پہنچے ہیں
اس سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو افضل سمجھتے تھے اور نہ خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اہل سنہ والجماعہ کا نظریہ بھی یہی ہے، اور یہ تو بالکل اس میں تو اختلاف والی بات ہی نہیں ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فضیلت کے اعتبار سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر ان کا مقام بلند ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضیہ شیعہ میں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا گھوڑا تیز رفتار 500 سال تک دوڑتا رہے۔ عظمت و فضیلت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو حضرت مولا علی کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یعنی اتنا فرق ہے۔ اور ایک جگہ پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نظم کی صورت میں جہاں اپنے مولا علی کی منقبت لکھی ہے فارسی میں، فرماتے ہیں کہ رسد مولا بمہر تابناکت نجم شام، یا علی اے مولا علی آپ کے دوپہر کے چمکتے سورج تک شام کا ستارہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہ رسد مولا بمہر تابناکت نجم شام گو بنور صحبت او صبح انور آمدہ۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نور کی وجہ سے اجالا وہ بھی کرتا ہے، لیکن شام کا ستارہ امام اہل سنت کا استعارہ سمجھیں ذرا، مولا علی کو دوپہر کے سورج کے ساتھ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شام کا ستارہ قرار دیا۔ کیا بات کہ یا علی آپ کے دوپہر کے چمکتے سورج تک شام کا ستارہ قربان جائیں سیدی اعلیٰ حضرت پر، کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگرچہ نور صحبت کی وجہ سے اجالا وہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن چونکہ صحابی رسول ہیں، انہیں نبی پاک علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے، حضور کی شرف صحبت حاصل ہے، شرف مساہرت حاصل ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سسرالیوں میں سے ہیں اور حضور کے صحابی ہیں، حضور کی انہیں ملازمت دائمہ نصیب ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں ان کے فضائل بیان کیے، لہذا ان کی جو اپنی جو ذاتی فضائل ہیں ان کے خصوصی فضائل ہیں اور عمومی فضائل صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان کے مصداق تو وہ ہیں، لیکن مولا علی تک ان کا مقام نہیں ہے۔ اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے والے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا۔ جب عبداللہ ابن صوب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے، ان کے پاس حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 59 کے صفحہ نمبر 132 پہ اس روایت کو ذکر کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر اس روایت کو جید قرار دیا ہے۔ ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے معاویہ کیا آپ علی کی مثل ہیں؟ انتا مثل معاویہ، آپ علی کی مثل ہیں یا آپ ان سے افضل ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم بیان کر کے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ظلماً شہید کیا گیا، وَأَنَا بْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور میں ان کے خون کے حوالے سے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ آپ حضرت علی سے کہیں کہ وہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں تو میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ یعنی اس روایت کے در سیدنا معاویہ نے تسلیم کیا کہ حضرت علی کی نہ تو میں مثل ہوں، نہ ان سے افضل ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو ان سے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتا ہوں، بلکہ خلافت کے وہی زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح ایک روایت اہل تشیع کی 5 کتابوں کے اندر اور اہل سنت و جماعت کی 3 کتابوں کے حوالہ جات ہیں۔ امام حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء کے اندر، حافظ ابن عبد البر اندلسی نے الاستیاب کے اندر، اور امام ابن الجوزی نے صفت الصفا کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ اہل تشیع کی بہت ساری کتابیں ہیں، بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک محب درار بن دمرہ السدائی الکنانی حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ صف لی علی یا درار، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، یوں کہہ لیں کہ علی کی منقبت بیان کرو۔ سبحان اللہ۔
تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین مجھے معافی رکھیے، تو کہا نہیں لتصفنہ، تمہیں ضرور بر ضرور بیان کرنا ہوگا۔ تو پھر درار بن دمرہ نے ایک پوری صفحے کی وہ منقبت ہے، کہا کہ کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، پوری ایک منقبت پڑھی۔ اور اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور داڑھی آنسوں سے تر تھی، اور حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ کان واللہ ابو الحسن کذالک، اللہ کی قسم ابو الحسن علی ایسے ہی تھے، ابو الحسن علی ایسے تھی۔ بلکہ مولا باقر مجلسی نے نقل کیا کہ حضرت امیر معاویہ اپنی آستین کے ساتھ اس طرح اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ واللہ ابو الحسن علی ایسے ہی تھے، ابو الحسن علی ایسے تھے۔ اے درار علی کی شہادت پر تمہیں کتنا غم ہوا؟ تو کہا کہ جیسے کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، مجھے علی پاک کی شہادت پر اتنا غم ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ تو ان کے فضائل سن رہے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ ایک اختلاف جو تھا ان کا وہ اسی ایک خاص قضیہ کی بنیاد پہ تھا۔ اور مزے کی بات یہ، اس حوالے سے آخری بات میں کروں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ خطبہ نہج البلاغہ جو کہ مولا علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کے اندر مولا علی کا خطبہ موجود ہے۔ خود مولا علی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف اتنا ہے، اور اس خطبہ کے اندر لفظ ہیں کہ فرماتے وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، ہماری اسلام کے اندر دعوت بھی ایک ہے۔ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، ہمارا رب ایک، نبی ایک، ہماری دعوت ایک، نہ ہم ان سے ایمان میں زیادہ نہ وہ ہم سے ایمان میں زیادہ، الا مختلفنا فی دم عثمان ونحن منہ برا، ہمارا اختلاف صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے حوالے سے ہے اور ہم اس سے بری ذمہ۔ تو اختلاف اس بنیاد پہ تھا، اور اس کی وجہ سے اہل سنت تو یہی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان اختلافات میں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، ہم تمام صحابہ علیہ رضوان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو رتبہ اور مقام اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مولا علی کا مقام حضرت امیر معاویہ سے کہیں بڑھ کر ہے، اس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے ناظرین کرام، ٹرانسمیشن میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ ہر عاشق کا دل چاہتا ہے کہ میرا رمضان مدینے میں ہو۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مدینے کی یاد میں بڑا خوبصورت کلام کوئی شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، وقت بھی ایسا ہے اور دن بھی قریب ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے الحمدللہ 25 مارچ کو انشاءاللہ حضور کے قدموں میں حاضری بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ بس مدینہ شریف کی یاد میں ہی ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس کلام کے صدقے حضور کے ہر غلام کو رمضان مدینہ نصیب آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، ہاں میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، ہاں مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا
مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا گے بولوا رہا ہے مدینے والا گے بولوا رہا ہے مدینے والا گے بولوا رہا ہے اور نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل امام سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک یہ چکی سیدہ یا طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے نمی آنکھوں کی یہ بتلا رہی ہے نمی پھر بلاوا رہا ہے یقیناً
پھر بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، افطار کا وقت قریب ہے، آئیے میں ایک کلام شامل کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے پنجابی کا، مل کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے، 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 سوڑ عرض میری، سوڑ عرض میری، سایاں نظر کرم، سایاں نظر کرم، سایاں نظر کرم، میں تتڑی دیاں سن لے ہوا، میں تتڑی دیاں سن لے ہوا، شان تیری تو میں واری جاوا، میں تتڑی دیاں سن لے ہوا، شان تیری تو میں واری جاوا، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونے آوے، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونے آوے، مینوں نظراں چ تیری ایک نگاہ کی بات ہے آقا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، بس مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونے آوے، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونے آوے، سوڑ عرض میری، سوڑ عرض میری، سایاں نظر کرم، سایاں نظر کرم، اے شافع شہزی جاہد خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں گئے میرے شاہ نے خبر، سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے، سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے، سوڑ عرض میری، سوڑ عرض میری، سایاں نظر کرم، لال
سونے آوے میری خالی جھولی بھر سونے. اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا. جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا؟ میری خالی جھولی بھر سونے آوے میری خالی جھولی بھر سونے آوے سوڑ عرض میری سوڑ عرض میری سایہ نظر کرالی نہ موڑی باد سایہ خالی نہ موڑی باد سایہ سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ. سونیا دکھلا جا سونے سونا رخ دکھلا آجا سونا ڈولا کرا بیٹھی زاری میں مکتی مکاواں تجھتے ہو میں ہاری. حکیمات طبیبات بستی گلے میرے مرزدہ اور کوئی بھی ہلے تو آگے بکا جا اے صورت پیاری میں مکتی مکاواں تجھتے ہو میں ہاری. سونے سونا مکھ دیکھ لاج سونا سونے سونا مکھ دیکھ لاجا سونے سونا مکھ دیکھ لاجا چاہت کرم دی بیڑے پاجا جاواں ڈب دی تر سونے آوے جاواں ڈب دی تر سونے آوے سون عرض میری سون عرض میری رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا سایہ نظر کرم دی
کر سونے آوے سایا نظر کرم دی کر سونے آوے سون عرض میری سون عرض میری سایا نظر کرم زیادی جند تے جان تسیو اس دا دین ایمان تسیو زیادی جند تے جان تسیو زیادی جند تے جان تسیو اس دا دین ایمان تسیو توڑے ہندیاں کا در سونے آوے توڑے ہندیاں کا در سونے آوے سون عرض میری سون عرض